آج بولی لگی ہے، اس بولی کے لگنے کا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ جو کرٹکس ہوتے ہیں ان سے ہی سنا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ جی یہ میں سمجھتا ہوں بڑی خوش آئین بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور بالخصوص جو وزارت نجکاری ہیں محمد علی صاحب، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آئی تھنک کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے پاکستان کے لیے۔ 135 ارب روپے کی بولی لگی ہے، جس میں حکومت کو تو صرف 10 ارب روپیہ ملے گا، اور یہ 10 ارب روپے آپ کو تب ملے گا جب آپ 670 ارب روپے کا نقصان پہلے یہاں سے ہٹا چکے ہیں۔ لیکن یہ اس میں ان کا قصور تو نہیں ہے، تو ہم جو 30-40 سال سے پی آئی اے میں بدستور نقصان کر رہے ہیں، اس کا خمیازہ جو ہے وہ قوم بھرتی ہے اور بھر رہی ہے۔ لیکن بہرحال آئندہ نقصان بند ہو گیا، اور یہ ایک بڑا قدم ہے، اور یہ جس طرح انہوں نے کیا ہے، میں یہ بھی کہہ دوں کہ بہت صاف اور شفاف طریقے سے کیا ہے۔ تو اس پہ میں، آپ جانتی ہیں کہ حکومت پہ تنقید کرنے پہ گھبراتا نہیں ہوں یا شرماتا نہیں ہوں، لیکن اس پہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی تنقید نہیں بنتی۔ اور اس کا فارمولا کیا ہوگا؟ عارف حبیب گروپ کیسے اس کو چلائے گا؟ محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں، جو کہ مشیر ہیں نجکاری کے، کہ ہم نے اس کو بہترین ایئر لائن بنانی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ آپ نے اس پہ بہت کام کیا ہوا ہے بطور وزیر خزانہ بھی، کیسے اس کو آگے بڑھایا جائے گا؟ اور 25% شیئرز جو ہیں کیا وہ حکومت اپنے پاس رکھے گی یا وہ بھی بیچے گی؟ دیکھیں، میں جب وزیر خزانہ تھا تو میں نے کہا کہ پی آئی اگر کوئی مفت میں بھی لے لے تو ہم دے دیں گے، تو لوگوں نے بڑا اس پہ وہ کیا تھا۔ لیکن سچی بات یہ کہ مفت میں بھی نہیں لی گئی۔ 670 کا نقصان ہم نے اپنے پردے میں لیا، اور صرف 10 ارب روپیہ یہ حکومت کو دیں گے، 10 ارب 12 کروڑ 50 لاکھ روپے، اور ایئر لائن مل جائے گی۔ لیکن اس ایئر لائن کے اندر کچھ ایسٹ ضرور ہیں، لیکن بہت ساری لائبلٹیز ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑے گروپ ہیں، عارف حبیب صاحب، فاطمہ فرٹلائزر ان کے ساتھ ہیں، فواد مختار صاحب، گور اعجاز صاحب ہیں، سٹی اسکول والے ہیں، اور توقع ہے کہ فوجی فرٹلائزر بھی اس میں کوئی 20-25% حصہ لے لے گی، عقیل کریم ڈیڈی صاحب ہیں۔ تو یہ کارپوریٹ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بزنسز کرنا جانتے ہیں، فرٹلائزر کمپنیاں چلاتے ہیں، اسٹیل ملز چلاتے ہیں، دیگر چیزیں چلاتے ہیں۔ سو یہ اللہ نے چاہا تو اچھی کر لیں گے ایئر لائن، اور ویسی ایئر لائن کر لیں گے کہ جیسی ایک زمانے میں پی آئی اے ہوتی تھی، ایسے دنیا بھر میں جو نجکاری کری ہوئی ایئر لائنیں ہوتی ہیں۔ تو ہم کو ایمریٹس اور قطر ایئر ویز اور اتحاد کا آسرا لے کر باہر ٹریول نہیں کرنا پڑے گا۔ جب میں اور آپ اور خرم بھائی بالخصوص باہر جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ پی آئی اے سے چلے جائیں گے، لاہور سے یا کراچی سے لندن یا جہاں پہ بھی ہمیں جانا ہوگا۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور دیکھیں، جو پاکستان کی معیشت تو اس سے فرق نہیں پڑے گی، لیکن ایویشن انڈسٹری اچھی ہو جائے گی، کمپٹیشن بڑھ جائے گا پی آئی اے کی وجہ سے، کیونکہ پی آئی اے جو تھی وہ اس کی سروس اچھی نہیں ہوتی تھی، تو کمپٹیشن بھی اچھا نہیں ہوتا تھا۔ پی آئی اے سول ایویشن کو پیسے نہیں دیتا تھا، پی ایس او کو پیسے نہیں دیتا تھا، ٹیکس نہیں بھرتا تھا۔ وہ ساری چیزیں نجکاری کی کمپنی تو نہیں کر سکے گی نا، نجی کمپنی، تو اس کو تو ٹیکس بھی وقت پہ دینا پڑے گا، سول ایویشن کے ڈیوز بھی دینے پڑیں گے، پی ایس او کو بھی پیٹرول کے پیسے دینے پڑیں گے۔ تو پی آئی اے کا ایک آل اراؤنڈ بڑا نقصان ہوتا تھا، اور یہ اگر ایک مرتبہ کر دی، اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ پچھلی مرتبہ بھی اگر یہ تھوڑے سے سمجھداری سے کام لیتے اور بڑے دل سے کام لیتے تو پچھلی مرتبہ بھی نجکاری کر سکتے تھے، جو فیل ہوئی۔ لیکن اس کے بعد پھر مقتدرہ نے اپنے ہاتھ میں لی یہ چیز، اور پھر یہ کروائی ہے، تو یہ مبارکباد ان کو بھی ہے۔ سچی بات ہے کہ انہوں نے یہ کروا دی۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے، ان کے صحرا سر پہ ہے، یہ حکومت کا اس میں کوئی خاص معاملہ نہیں ہے، ان کی وجہ سے نہیں ہوا؟ لیکن میں نے پہلے حکومت کو مبارکباد دی، میں نے وہ تو آپ کا بڑا پن ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ اس میں اپنی مرضی کی چیز تو نہ نکالے تھے۔ حکومت کو بھی مبارکباد دی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب پچھلی مرتبہ فیل ہوا، جب ان کو پتا تھی، اور ان کو سب بیڈرز نے کہا کہ دیکھو تمہارا جو واجبات ہیں پی آئی اے کے وہ زیادہ ہے اور اساس سے کم ہے، ہم بڈ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے زبردستی بلو ورلڈ کو رکھوا اور 10 ارب روپے کی جھوٹی بڈ کروا دی، کیونکہ ان کا دل نہیں تھا۔ مجھے آپ دیکھیں، یہ جو گڈ پی آئی اے بیڈ پی آئی اے کی بات ہے نا، یہ 2013 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت آئی تھی نا، تو اس وقت ہم لوگ یہ بات کرتے تھے کہ یہ کریں گے۔ اس وقت سے آج تک نہیں ہوا۔ کچھ عرصے تک پی ٹی آئی نے، جب پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن شروع ہوئی تو انہوں نے ہنگامہ کیا، پھر پیپلز پارٹی بھی اس کے خلاف تھی۔ 2 لوگ کراچی ایئرپورٹ پہ جہاں بحق ہو گئے، یونین کے میرے خیال سے کچھ ممبران تھے، پی آئی اے کی پائلٹس یونین اتنا شور کرتی تھی۔ اس کے بعد
ایک ایگریمنٹ کیا ڈار صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے کہ پی آئی اے کے اندر ہم انویسٹر لائیں گے فورن، اور سوری پاکستانی کوئی بھی انویسٹر لائیں گے، لیکن اس کو میجورٹی شیئر نہیں دیں گے، حکومت چلائے گی لیکن وہ اپنے پیسے ڈالے گا۔ اچھا، تو میں تو یہ کہتا تھا اس وقت بھی، میں نے کہا کہ ایسا تو دنیا میں کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا جو کہ حکومت پاکستان چلا رہی ہو ایئر لائن اور آپ وہ پیسے ڈالے گا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ خرم صاحب پہ جاؤں، آپ کو کیا لگتا ہے اسٹیل ملز اور باقی جو ادارے ہیں، ڈسکوز کی آپ بھی بات کرتے تھے بہت، کیا ان کی بھی کامیاب بولی ہوگی؟ کیا اس میں بھی مقتدرہ کوئی انٹرسٹ لے گی؟ کیونکہ یہ تو اسٹریٹجک ایسٹ بھی تھا نا پی آئی اے، تو ظاہر ہے وہ 25% شیئر شاید اسی لیے نہیں بکے۔ کیا کہیں گے آپ؟ 4 ایئر لائنیں چلتی ہیں، کوئی اسٹریٹجک ایسٹ نہیں رہا ہے، مطلب، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ضرورت ہوگی تو حکومت جو ہے وہ پاکستانی کے لوگوں کی کمپنی ہے نا، پاکستانی کے، وہ بھی پاکستانی، ظاہر ہے یہ تو پاکستانی، بالکل، ہاں ہاں، اس میں مسئلہ نہیں۔ جہاں تک ڈسکوس کا تعلق ہے، اگین حکومت جو ہے نا وہ سلو پلے کر رہی ہے، اس کو کوئی کرنے کا ارادہ نہیں لگتا ہے، لیکن پھر میں بھی گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے مقتدرہ جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں اور لیڈ لے لے، جس طرح انہوں نے پی آئی اے میں لی، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ خرم صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ حکومت کی کامیابی ہے اور بڑے عرصے سے جو چیزیں ہو رہی تھی، ایفرٹس کی جا رہی تھی، وہ اب ہو گئی، مگر کتنا بڑا چیلنج ہے؟ کیا آپ خسارہ پر کر سکیں گے؟ باقی پلانز کیا ہیں؟ اور 2025 کے آخر میں یہ کامیابی ملی ہے، اس سے پہلے تو 3-4 سال سے صرف بات ہو رہی تھی۔ جی، شہباز شریف صاحب کی حکومت نے آج ایک بہت بڑا امتحان جو ہے وہ پاس کر لیا ہے۔ پوری دنیا جو ہے اس ٹرانزیکشن کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کیا دو باتیں ہیں اس میں، کہ کیا حکومت پاکستان کے پاس وہ قابلیت اور صلاحیت ہے کہ یہ اس ٹرانزیکشن کو وہ اسٹرکچر دے سکیں جس کے اوپر انویسٹرز آ جائیں۔ تو ایک تو وہ قابلیت اور صلاحیت ثابت ہوئی، دوسرا یہ تھا کہ ہم اسے سیاسی زاویہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت پر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پاکستانیوں نے آج جو ایک کنسورشیم ہے، 135 ارب روپے کی جو بڈ ہے، وہ حکومت پر 135 ارب روپے کا اعتماد ہے، اور اگر آنے والے جو چند ہفتے ہیں اس میں یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جاتی جیسے کہ ہماری توقع ہے، تو پھر جو ہے وہ ہم اگلے قدم کی طرف بڑھ سکیں گے۔ اور یہ بھی ایک امتحان کی صورت ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس ملک کے رہنے والے اس ملک میں انویسٹ کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہ بھی پوری دنیا میں سگنل جائے گا کہ پاکستان کے اندر پاکستانی کمپنیاں جو ہیں وہ انویسٹ کر رہی ہیں، اور پھر باقیوں کو بھی جب یہ جو پوری ٹرانزیکشن ہے، آپ دیکھیں گے اس کی تفصیلات پہ بہت انٹینس انٹرنیشنل انٹرسٹ ہے، لوگ اس کو چیک کریں گے، اس کو ویٹ کریں گے۔ تو اگر یہ جس شفاف طریقے سے آج اس کی بولی ہوئی ہے وہ آگے سے قائم رہتی ہے، تو پھر اگلی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کے دروازے کھلیں گے۔ پاکستان کے عوام کو مبارک ہے کہ ان کے جو ٹیکسوں سے ہر سال کم و بیش 35 ارب روپے اس کالے کنویں میں چلے جاتے تھے، اب نہیں جائیں گے۔ اور یہ جو بڈ ہے، یہ پچھلی بڈ کے مقابلے میں 125